بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے قرآن پاک مرنے کے بعد کس طرح کام آتا ہے اور قبر کے اندر قرآن پاک عذاب دینے والے فرشتے سے کس طرح جھگڑا کرتا ہے اور ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جو شخص قرآن پاک سے محبت کرتا رہا اور اس کو پڑھتا رہا تو قرآن پاک کس طرح اس کی قبر میں اور میدان حشر میں کام آئے گا۔ مرنے سے پہلے تک جو کچھ ہم کرتے ہیں، اچھا یا برا، اس کی جزا یا سزا ضرور ملے گی۔ ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے اچھائی کی یا ریت کے ذرے کے برابر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے کیے ہوئے کاموں کی جزا اور سزا موجود ہے۔ مرنے سے پہلے سب کچھ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے اور بروز قیامت ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور ہمیں دکھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہر وقت اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے اعمال کا بڑا اجر عظیم ہے۔ جب کسی انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، ادھر غسل دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن غسل کے دوران اس میت کے سینے میں چھپ جاتا ہے۔ جب میت کو قبرستان لے جاتے ہیں قرآن پاک بھی ساتھ ہوتا ہے، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو اس وقت بھی قرآن پاک ساتھ ہوتا ہے۔ جب قبر میں میت کو اتارا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، اور قبر میں رکھ کر اس کے اوپر تختے رکھ کر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو قرآن پاک اس کے سینے میں سے نکل کر سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب منکر نکیر قبر کے اندر حساب لینے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ خبردار حساب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے 2 منٹ ٹھہر جاؤ، جب تک میں یہاں آ کر ہاں نہ کہوں اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر رو دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر گڑ گڑانے لگتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرا مہمان آج ہی قبرستان میں آیا ہے، فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں، اے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر جب قرآن قبر کے اندر واپس آ جاتا ہے، میت سکون کے ساتھ لیٹی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن میت کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا، مجھے صحیح صحیح بتا، تجھے کسی نے ستایا تو نہیں، کوئی کیڑا تو نہیں آیا، کوئی بچھو سانپ تو نہیں آیا، ستایا تو نہیں، میں وعدہ کر کے آیا ہوں، تو میرے ساتھ یاری لگا کے آیا تھا، تجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روزانہ آتا رہوں گا۔ پھر میت کو کہتا ہے ذرا آنکھیں کھول، آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف دیکھ۔ میت دیکھتی ہے 1000 فرشتے 4 چیزیں اس کی قبر میں لے کر اترتے ہیں، جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نور لے کر اترتے ہیں، یاسمین پھول لے کر اترتے ہیں۔ پھر فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، جنت کا گدا بچھاتے ہیں، اور پھر دائیں بائیں سے جنت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ اس کے سینے میں ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ بہن بھائی یاد آئیں تو اس پھول کی خوشبو کو سونگھ لینا، تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا۔ پھر جب فرشتے جانے لگتے ہیں تو اس کی قبر میں نور قندیل جلا دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک جلتا رہے گا۔ اس کے بعد جب قرآن پاک اس قبر سے جانے لگتا ہے تو میت سے کہتا ہے کہ بے فکر ہو جا، اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ پھر قرآن پاک روزانہ میت کے گھر میں آتا ہے۔ اگر بیوی نے برقع اوڑھ لیا، بچے مدرسے میں داخل ہو گئے، بیٹے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میت کو جا کر خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے تیری اولاد سنبھل گئی، تجھے مبارک ہو، تو لیٹا رہے۔ اور اگر اولاد بگڑ گئی، بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، تو قرآن ایسی خبریں جا کر میت کو نہیں بتاتا تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ صحابہ کرام علیہ السلام کہنے لگے
یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر کی بے برکتی کو دیکھ کر قرآن گھر والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے، اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا۔ اے لوگو، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ خدا کا قرآن بے وفا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جب جبرائیل علیہ السلام مجھے بیت المعمور کے پاس لے گئے تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ گھنی داڑھی والے تھے اور وہ یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہوئے دائیں بائیں جھومتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا اور پڑھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پوچھا، یہ بچے کون ہیں جن کو یہ قرآن پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا، نبیوں کی اولاد ہیں، یوسف علیہ السلام کی اولادیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، بچہ قرآن پڑھنے گیا، 10 پارے ختم ہو گئے، پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا۔ اس کا باپ کہتا ہے، کاش قرآن کا حافظ بن جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جا کر اس کے باپ کو مبارکباد دینا جو بچہ قرآن ادھورا چھوڑ کر آیا۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں۔ قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا، کہاں ہیں لوگ قرآن والے؟ فرشتوں کا اعلان ہوگا، اور میرے فرشتوں، جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتے قدم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ مڑ کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ تو فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ، قرآن والوں کو تلاش کر کے لائیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ان کا کون سا حصہ نور کی طرح چمک رہا ہے؟ ان کا ماتھا چمک رہا ہے یا پیر چمک رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، جس کے سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امتیں کھڑی ہیں۔ الہی، تیرے قرآن والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں، میدان محشر میں جتنے مرد اور بوڑھے بچے کھڑے ہیں، ہر ایک کے منہ کو سونگھتے رہو، جس کے منہ سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہو وہی میرا قرآن پڑھنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ تعالیٰ کا بندہ خدا کی دربار میں منہ لٹکایا آئے گا تو اس کے دونوں طرف بادل کے ٹکڑے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شرمندہ کیوں ہو؟ پھر جب یہ بندہ سر اٹھا کر دیکھے گا تو ان بادلوں کے ٹکڑوں میں سے نور برسنے لگ جائے گا۔ جب چھم چھم اس کے چہرے پر گرے گا تو پریشانی ختم ہو جائے گی اور دل کا غم ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ایک سورت بقرہ ہے، دوسری سورت آل عمران، یاد کر رمضان المبارک میں تو نے ختم کیا تھا، تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی۔ انہوں نے بھی یہ وعدہ کر لیا تھا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا ہم سایہ کریں گے، تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے۔ جس کے سر پر قرآن کا سایہ ہو، خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک پڑھا کرو۔ جیسے ہی میت قبر میں جاتی ہے تو سورۃ ملک 2 پروں کے اندر سے لپٹ لیتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے، ان سے کوئی سوال نہ کرنا، کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور اس کی میں ضامن ہوں۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھ لیا کرو۔ جو شخص دن کی ابتدا سورۃ یاسین سے کرے گا اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مغرب کے بعد سورۃ واقعہ روزانہ پڑھے گا اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔